نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ اور قرب الہی، سجدہ انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ سجدہ انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس کا قرب حاصل کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، پس سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کوشش و جستجو سے دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں کثرت سے دعا مانگنے کا حکم ہر قسم کی حاجت کو کثرت سے طلب کرنے کی ترغیب پر مشتمل ہے۔ علماء صالحین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی ٹھوڑیوں بل سر سجود ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان پر یہ احسان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور ان پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آئے، اور اس کی عظمت اور پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا والوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور قرآن کریم میں مذکور وعظ و نصیحت کو سن کر شدت تاثیر سے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ اللہ
رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمارے لیے کتاب اتاری جو کہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، قرآن پاک۔ اس کو خوب پڑھا کریں اور خوب سجدے کیا کریں، اور ہمارے اوپر احسان ہے بہت ہی بڑا، ہم دن رات بھی ان پر درود پڑھتے رہیں، ایک لمحہ غفلت کے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ ہم ان کا احسان نہیں دے سکتے کہ انہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے، اجالوں میں لے آئے، اور ہمیں اللہ سے قرآن جو ہے اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ہمارے تک پہنچایا۔ ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ ان پر کروڑوں اربوں خربوں اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ انہوں نے بہت ہمارے اوپر احسانات کیے، خود ماریں کھائیں اور ہم تک دین پہنچایا، نہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا اگر ہم تک دین نہ پہنچتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صالحین اور تابعین تبع تابعین سب پر کروڑوں رحمتیں اللہ کی، کہ جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان پر کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں نازل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109۔ بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سجدہ اور گناہوں کا کاٹنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ مجھے ایسا حکم دیں کہ میں اسی کا ہو کر رہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لے کہ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ تجھے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے
کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر لیا وہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو نیچے ویڈیو کے میرے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس لیے اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ سجدہ اور جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے آگ ہے۔ سجدہ اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت۔ سیدنا ربیعہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات آپ نے مجھے فرمایا، کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگو۔ میں نے کہا جنت میں میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو کہ تم میرے رفیق بن جاؤ، میری رفاقت حاصل کرو جنت میں۔ تو کہنے کا مطلب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سجدوں کی کثرت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تو آپ کو میری رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، نماز کو نہ چھوڑیں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی حال میں بھی نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ کسی کی مرضی نہیں ہے پڑھے یا نہ پڑھے، یہ احکم الحاکمین جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں اولاد دیتا ہے، جو طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اس کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ یہ اس کی شکر گزاری ہے نماز پڑھنا۔ تو اس کی شکر گزاری جس نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کی شکر ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمیں لازم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے نماز پڑھنا، اس کے سامنے جو ہے کھڑے ہونا، مؤدب طریقے سے اس کے سامنے رکوع اور سجود کرنا، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں۔ یقین کریں اپنے رب کو پالیں گے اگر آپ لمبے لمبے سجدے کریں گے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔